العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ آیت نمبر 102 ہے۔ یہاں پر اللہ کریم یہودیوں کے ایک اور مکروہ کردار کا ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے تورات کی تعلیم کو چھوڑ کر کے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے جادو اور شیطان کی پیروی کی، شیطان کی باتوں کو مانا، بتبو اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو شیطان پڑھتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے دور میں۔ وما کفر سلیمان اور نہیں کفر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین کفروا اور لیکن یہ کفر شیطانوں نے کیا، یعلمون الناس السحر جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت اور نہیں نازل کی اللہ نہیں اتارا گیا فرشتوں پر بابل میں ہاروت اور ماروت کو، وما یعلمان من احد اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے کسی کو، حتیٰ یقولا حتیٰ کہ وہ دونوں کہتے انما نحن فتنۃ فلا تکفر بے شک ہم آزمائش ہیں بس تو کفر نہ کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بادشاہ کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، یہ ان پر زوال آیا اخلاقی طور پر، مادی طور پر، دینی لحاظ سے، ہر طریقے سے کہ شارٹ کٹ ترقی کرنا چاہتے تھے۔ جیسا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں ایسا وظیفہ تلاش کرتے ہیں کہ کام بھی کچھ نہ کرنا پڑے اور میں امیر ترین بن جاؤں اور ترقی کرتا چلا جاؤں۔ اسی طرح یہ بھی جادو، ٹونے، تعویذ، منتروں پر لگ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا، انہوں نے ساری کی ساری کتابیں ان سے چھین لی اور چھین کر کے ایک دفتر میں جمع کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے، علماء چلے گئے، تو پھر بنی اسرائیل کی طرف ایک شیطان انسانی صورت میں آیا اور وہ کہتا ہے میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں، ایک خزانہ نہ بتلاؤں جو تمہارے ہاتھ میں لگ جائے تو جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ترقی کی تھی وہ جادو اور منتر پڑھ کر کے تم بھی کر سکتی ہو۔ انہوں نے وہ کتابیں پھر نکالی اور پھر وہی جادو، منتر، تعویذ کرنے شروع کر دیے۔ پھر اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے بابل شہر کے اندر 2 فرشتے انسانی شکل کی صورت میں بھیج دیے جنہوں نے ایک صوفیانہ انداز اختیار کیا ہوا تھا۔ یہ بابل یہ افغانستان والا نہیں ہے، جہاں پر آج کل کوفہ ہے وہ جگہ تھی، وہاں بابل تھا، جہاں پر یہ بابل ادھر افغانستان میں بھی ایک شہر ہے، تو یہ ادھر تھا۔ تو دونوں فرشتے آئے جن کے پاس اللہ کریم نے جادو کا علم دے رکھا تھا۔ اب وہ آزمائش کے لیے آئے کہ لوگ اپنی وہ اخلاقی جو ان کے اندر غلطیاں ہیں وہ چھوڑ بیٹھے ہیں یا ابھی تک وہ انہی کے اندر مبتلا ہیں۔ دونوں فرشتے آ گئے، لوگ دھڑا دھڑ ان کے پاس جمع ہونے لگے، یہ صوفی آ گئے، پیر آ گئے، ایسا تعویذ بتاتے ہیں، ایسا منتر بتاتے ہیں کہ بندہ ترقی کر جاتا ہے۔ جیسا کہ کوئی بھی ہمارا علاقہ لے لیں، بس ایک شوشہ چھوڑ دیں کہ ایک پہنچی سرکار آئے نہیں، ایک تعویذ دیتے ہیں بس بھاگ جاگ جاتے ہیں، تو دھڑا دھڑ پڑھے لکھے کیا کون کون لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے وہ شارٹ کٹ ترقی کرنے کے۔ یہاں لوگ جمع ہو گئے ان دونوں فرشتوں کے پاس۔ اب دونوں فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو پہلے بتلاتے ہیں کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے اور جو ہمارے پاس جادو ہے یہ کفر ہے، یہ سیکھ کر کے کفر نہ کرنا۔ لیکن لوگ سیکھتے ہمیشہ جادو نقصان کے لیے کیا جاتا ہے، کسی کے فائدے کے لیے نہیں کیا۔ ابھی مجھے کوئی ایک بندہ بتلا دے جو کسی جادوگر کے پاس گیا ہو، وہ کہے یار مجھے کوئی ایسا جادو کا تعویذ بتا دو کہ میرا جو چچا کا بیٹا ہے یا کزن ہے یا میرا پڑوسی اسے کار مل جائے، اس کو نوکری مل جائے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ پڑوسی کے لیے ایسا تعویذ؟ ہمیشہ نقصان کے لیے یہ لیا جاتا ہے۔ تو پھر انہوں نے جادو سیکھنا شروع کیا اور سب سے بڑی غلطی، فساد کی جڑ انہوں نے یہ اختیار کی
کہ اس جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے کہ جو انہیں عورت پسند آتی اس کے اوپر جادو کرتے تاکہ وہ اپنے شوہر سے بدظن ہو کر کے ہمارے ساتھ وہ مل جائے، یہ کرتے تھے۔ اور حدیث پاک سے یہ مسئلہ سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، جھگڑا ڈالنا، یہ کیا ہے؟ فساد کی جڑ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شیطان سمندر کے اوپر اپنا تخت لگا کر بیٹھا ہوا ہے، روز اپنے چیلے اپنی فوج زمین میں بھیج دیتا ہے، جاؤ لوگوں کو گمراہ کرو، ان سے گناہ کرواؤ۔ شام کے وقت وہ واپس آتے ہیں، ان سے کارگزاری سنتا ہے، ہاں بھائی تو نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے فلاں کو بے نمازی بنایا، فلاں سے جھوٹ بلایا، فلاں سے یہ گناہ کیا۔ کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتا، حتیٰ کہ ایک شیطان اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے آج میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوائی ہے، لڑائی کروائی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر شیطان کھڑا ہو کر کے اس اپنے چیلے کو گلے لگا دیتا ہے، اصل میں تو نے یہ کام کرنے والا کیا ہے کہ جو میاں بیوی کے درمیان کیا ہے؟ جدائی ڈلوائی ہے۔ تو آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ ادھر ڈنگا کے قریب ایک جادوگر رہتا تھا، اس کی سابقہ بیوی اور اس کے موجودہ شوہر دونوں آئے، بقول ان کے اس کی بیوی تھی، وہ کہتی ہے کہ عورتوں کے گندے خون سے تعویذ لکھ کر کے وہ جادو کیا کرتا تھا، اور اس کی موت اتنی عبرتناک ہوئی کہ کتے کی طرح بھونک بھونک کر کے مرا۔ جادو کرنے والا بھی کافر اور جادو کروانے والا بھی کافر، دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پس لوگ سیکھتے تھے ان دونوں سے، ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ علم جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ نہیں نقصان کرنے والے اس جادو کے ذریعے کسی کا مگر اللہ کی اجازت سے۔ جادوگر کا ہر بار نہیں چل سکتا مگر اسی پر چلتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے وہ علم جس سے انہیں نقصان ہوتا اور نفع نہ ہوتا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ وہ پکی باتیں جانتے تھے کہ جو کچھ انہوں نے خریدا ہے اس وجہ سے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفس کو بیچ ڈالا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے کہ وہ جانتے تھے یہ جادو کیا ہے؟ کفر ہے اور گناہ ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اسی آیت کے آخر میں آگے پھر کیا فرماتے؟ کاش کہ وہ جان لیتے۔ معلوم ہوا وہ عالم جو علم کے باوجود عمل نہیں کرتا، گناہ در گناہ کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں علم نافع نصیب فرمائے۔